السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الوضوء، نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ باب ازالت نجاست کے بارے میں تھا۔ اب طہارت کی پہلی جو ابتدا ہے جو وضو سے ہوتی ہے، اس سے متعلقہ احادیث اور جملہ مسائل اس باب میں ذکر ہوں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں اس باب کی احادیث کو ذکر کرنے سے پہلے چند باتوں کو استفادے کے لیے بیان کیا ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ہم ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وضو جو ہے یہ لفظ وضاء سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے میل کچیل سے اپنے آپ کو صاف کر لینا، گندگی سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ کہتے ہیں کہ شرع میں جب ہم وضو کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چار اعضاء، سر، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، انہیں مخصوص طریقے پر دھونا اور اس طریقے پر اور اس ترتیب سے دھونا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اسے وضو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وضو کے جو فوائد اور شروط ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو وضو کرنے سے اعضائے وضو کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور وہ متعدد احادیث ہم پہلے بھی سن بھی چکے ہیں، سیکھ بھی چکے ہیں، جس میں ایک معروف حدیث وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں سے جو پانی ٹپکتا ہے ہاتھوں سے کیے گئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح کلی کرتا ہے تو زبان اور منہ سے کیے گئے گناہ، پھر ناک میں پانی جھاڑنا، چہرہ دھونا، تو انسان کے چہرے سے جو پانی ٹپکتا ہے جملہ چہرے کے اعضاء، آنکھوں سے اور باقی جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے جیسے جس عضو کو وہ دھوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں سے جو پانی ٹپکتا ہے اس سے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور یہ وضو کرنے کے بعد گناہوں سے بالکل صاف ہو کر اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا گناہوں سے تو یہ وضو سے صاف پاک ہو جاتا ہے، اب نماز اس کے لیے ایک اضافی عمل ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے وضو کا کہ وضو جو ہے وہ انسان کے گناہ کو بالکل دھو ڈالتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو ساتھ مثال بھی دی۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر ایک بندے کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت اس کے اندر نہائے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے، اس پر تو کوئی میل کچیل نہیں باقی رہ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہی مثال اس بندے کی ہے جو وضو کر کے پھر نماز پڑھتا ہے، اس کے ذمہ بھی گناہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، جیسے 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے ذمہ کوئی میل کچیل نہیں رہ جاتی، گندگی نہیں رہ جاتی، اس طرح اس کے پلے جو ہے وہ کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتی۔ اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی وضو کی فضیلت جو ہے وہ بقدر مشقت بھی ہے، لہذا سردیوں کے وضو میں زیادہ اجر ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسباغ الوضوء عند المکارہ، اس وقت جب انسان کا جی نہ چاہتا ہو پھر بھی اچھے طریقے سے پورا وضو کرنا، یہ ہے اسباغ الوضوء۔ جیسے سردیوں میں انسان کو ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں کرتا، لیکن اس وقت بھی پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، کسی عضو کو جو ہے نا سوکھا نہ چھوڑنا، جیسے کوہنیاں وغیرہ یا پاؤں کی ٹخنے ہیں، یا انسان بسا اوقات سردیوں میں جلدی وضو کرتا ہے تو چہرے کی جو کنارے ہیں وہ دھلنے سے رہ جائیں، تو باوجود کہ جی نہیں چاہ رہا۔ اسی طرح گرمیوں میں بسا اوقات آج کل بالخصوص جب ہم نل کا کھولتے ہیں تو پانی گرم آ رہا ہوتا بہت، ایسے میں جو ہے نا وضو کرنے کو انسان کا اس گرم پانی سے جی نہیں کرتا،
لیکن اچھے طریقے سے وضو کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، یہ جس قدر انسان طبیعت کے بوجھ کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرے گا، اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ وضو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، آپ کے طریقے کے مطابق وضو کرنا، یہ مطلوب ہے۔ یہ سوچنا کہ اب چونکہ ان اعضاء کو دھونا مقصود ہے کہ میل کچیل دور ہو جائے تو ترتیب اپنی چلا لے، بعض فقہا کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے، مسنون ہے، اور بعض کے نزدیک ترتیب واجب ہے۔ لیکن جن کے نزدیک واجب نہیں بھی ہے، ان کے نزدیک بھی مسنون تو ضرور ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ عبادات کو بجا لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، کیونکہ وضو عبادت ہے۔ یہ صرف اور صرف اعضاء کا دھونا نہیں ہے کہ جی میل کچیل دور کرنی، نہیں، یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے۔ تو اس لیے اس کو اس طریق پر کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ اسی طرح وضو جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ ہر امت کے کچھ خصائص ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاصیت عطا فرمائی گئی کہ اللہ نے ان کو وضو جیسی عبادت دی ہے، جس کی قدر و منزلت کا احساس انسان کو قیامت کے روز ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا یدعون یوم القیامت غرم محجلین، قیامت کے دن اس امت کے لوگوں کو جب پکارا جائے گا تو اس حال میں ہوں گے کہ ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پیر وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کی یہ چمک زیادہ ہو، اسے چاہیے زیادہ اچھے طریقے سے وضو کرے۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ بھی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں مومن کو زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا اثر پہنچتا ہے۔ تو جنت کے زیورات ہیں، دنیا میں اللہ رب العزت نے مرد کے لیے خاص طور پہ ان زیورات کو حلال نہیں کیا۔ سونے کی اور چاندی کی اگر انگوٹھی پہن سکتا ہے تو ایک وزن سے زیادہ کی نہیں پہن سکتا، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قسموں کے زیورات جو ہے اور بڑے خوبصورت زیورات زینت کے لیے ہر کسی کے لیے تیار کر رکھے، تو وہ ہر مومن کو وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ہوگا، اکرام کا ایک انداز ہوگا کہ یہ بندہ سردی گرمی میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کر کے طہارت حاصل کرتا تھا، اللہ نے اس کا اکرام کرنا ہے، عزتوں سے نوازنا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں ان تمام فرامین کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے اس کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ تو وضو کے لیے بھی انسان کی نیت ہونی ضروری ہے۔ جب وضو کرنے لگے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، ایک ہے کوئی بندہ بیٹھ کے ویسے جو ہے نا گرمی سے بچنے کے لیے مثلا باہر سے آیا، کہتا ہے جی میں جلدی سے ذرا ٹھنڈک حاصل کر لوں، پانی سے چہرے پر جو ہے وہ جھپاکے مارتا ہے، چھینٹے مارتا ہے، اور اسی کے دوران وہ تقریباً وہ سارے اعضاء دھو لیتا ہے تاکہ اس کو ٹھنڈک حاصل ہو، لیکن اس کی نیت اور ارادہ وضو کا نہیں، تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ اس لیے وضو کرتے ہوئے باقاعدہ نیت ہونا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اور اس نیت کے اظہار کے لیے ابتداءً بسم اللہ کا پڑھنا، کہ جو بندہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے اس کا وضو نہیں، یہ بھی حدیث میں وضاحت ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا اور نیت رکھنا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، جس کے نتیجے میں بعد میں نماز پڑھ سکوں یا کوئی اور عبادت کر سکوں، یا نہیں بھی جس وقت بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ وضو کی نیت سے کہ میں ایک مخصوص عبادت کرنے لگا ہوں، میرا مقصد صرف میل کچیل کا دور کرنا یا ٹھنڈک کا حاصل کرنا یا کوئی اور مقصد نہیں، بلکہ میں عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرنے لگا ہوں، تو اس کی یہ نیت ہوگی تو اس کا وضو ہوگا۔ تو آگے انشاءاللہ احادیث مبارکہ آئیں گی، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی